السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اشنا میری جان، بس تم بن اب نہیں رہا جاتا، شاہد محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ شاہد مجھ سے بھی، اشنا نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ اشنا، ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، اور تمہارے گھر والے ہیں کہ ان کو یہ محبت دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میرا بس نہیں چلتا، ورنہ تمہیں اغوا کر کے نکاح کر لوں، کیونکہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنے پر تم راضی نہیں ہوتی، شاہد ناراضگی سے بولا تھا۔ شاہد 2 بار اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کر اشنا کے یہاں بھیج چکا تھا۔ اشنا کے بھائی نے شاہد کی معلومات کرائی تو رپورٹ اچھی نہ آئی تھی۔ شاہد جھوٹا، دھوکے باز، فراڈیا انسان تھا۔ جب گھر والوں نے اشنا کو شاہد کے اس کردار کے بارے میں آگاہ کیا تو اشنا نے ان کو سختی سے منع کر دیا اور کہا، خبردار میرے شاہد کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہ کہیں۔ وہ کتنا پیارا اور کتنا معصوم ہے، مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اور وہ صرف میرا ہے، میرا۔ اشنا کے بھائی نے کہا، میں یہ بات سچ میں کہہ رہا ہوں، میں نے شاہد کے دوستوں کے بارے میں پتہ لگایا تو وہ کسی گروہ کا ساتھی بھی ہے، ایسا معلوم ہوا مجھے۔ اشنا نے اپنے بھائی کو کہا، آپ نہیں چاہتے کہ میں خوش رہوں، اس لیے میرے شاہد پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ گھر والوں نے اشنا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، چونکہ وہ گھر میں چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، اس لیے اس پر زیادہ سختی کرنا بہتر نہ سمجھا گیا۔ اشنا اور شاہد کی محبت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اشنا BA کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسی کالج میں شاہد BCom کر رہا تھا۔ اشنا کا نام ذہین اور خوبصورت لڑکیوں میں گنا جاتا تھا۔ اشنا بزنس مین کی بیٹی تھی، ایک امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اس وجہ سے اس سے سب دوستی کرنا چاہتے تھے۔ بہت سارے لڑکے اس سے محبت کا اظہار کر چکے تھے اور اسے اپنا بنانے کی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ شاہد بھی انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لیکن اشنا کو سب لڑکوں میں شاہد کی سمپلسٹی بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ جہاں سب لڑکے فیشن میں چور ہو کے کالج آتے تھے، وہیں شاہد بہت سمپل کپڑوں میں کالج آیا کرتا تھا۔ لمبا قد، جس پر وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ، اکثر شاہد ایسے کپڑے پہن کے آیا کرتا تھا۔ اشنا نے شاہد کی محبت کو قبول کر لیا تھا اور ان کی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کبھی کالج کی کینٹین تو کبھی کسی پارک میں اشنا اور شاہد ساتھ دکھائی دینے لگے۔ پورا کالج ان کی محبت پر رشک کرتا تھا۔ اشنا جب شاہد کے ساتھ باہر گھومنے جاتی تو کبھی بھی شاہد نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ وہ ہمیشہ اشنا کو حفاظت سے گھر چھوڑ کر آتا تھا۔ اشنا سے وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اشنا، جب بھی تمہیں کوئی دیکھتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے اس کا خون کر دوں، اور اشنا اس کی ان باتوں پر مر مٹتی تھی۔ اسی طرح شاہد نے اشنا کا پورا بھروسہ جیت لیا تھا۔ شاہد اشنا سے کہتا، میرا BCom ہونے کے بعد میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا اور تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اشنا خود کو کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی، وہ شہزادی جس کا شوہر اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اشنا کو یہ سب ایک خواب سا لگتا تھا کہ اسے کتنا چاہنے والا شوہر مل رہا ہے۔ شاہد اس کی ہر بات کو مانتا تھا۔ شاہد کی محبت میں اشنا گرفتار ہو چکی تھی، اس کے کان وہی سنتے جو شاہد کہتا تھا۔ اشنا شاہد سے خفیہ بات چیت کرتی تھی، موبائل بھی شاہد نے ہی دیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اشنا کی اس حرکت کا علم نہ تھا۔ رات بھر شاہد سے بات کرتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ امی پانی پینے اٹھی تھیں، لیکن اشنا کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اشنا کی امی کھڑے ہو کے اس کی باتیں سننے لگیں کہ آدھی رات کو اشنا کس سے بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ گھر میں سب کو کہہ چکی تھی کہ اس نے شاہد کو چھوڑ دیا ہے۔ اشنا کی ماں نے اس سے آدھی رات میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، لیکن صبح اٹھ کے اس سے پوچھا، ارے اشنا، کل رات میں کس سے بات ہو رہی تھی بیٹا؟ اشنا نے صاف صاف کہا، امی وہ میری سہیلی اریبہ تھی، اس کی کال آئی تھی، ہم رات میں کالج کا اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور اشنا ایک بار پھر جیت چکی تھی، وہ جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکی تھی، اور ہر بار شاہد کو جب گھر میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتی تو شاہد ہنس ہنس کے کہتا،
واہ بھائی، آخر کار تم بھی میرے اصولوں پر چل دی ہو، اور زور زور سے ہنستا ہی رہتا۔ شاہد کا تعلق ایک چھوٹے سے طبقے سے تھا، جبکہ اشنا کے پاپا کا نام پورے شہر میں بہت مشہور تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھے۔ اشنا محبت کے نام پر پاگل دیوانی بنی ماں باپ اور بھائی کو دھوکہ دیے جا رہی تھی۔ اس وقت رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، صرف 11 بجے تھے، لیکن ہائی سوسائٹی ایریاز میں ہو کا عالم تھا۔ اشنا دھڑکتے دل کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ اشنا سوچ رہی تھی، کورٹ میرج کرنے کے بعد سیدھے گھر آ کر مما پاپا اور بھائی سے معافی مانگ لوں گی، اور وہ معاف بھی کر دیں گے مجھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی اور بہن ہوں نا۔ بس آج رات کی بات ہے، شاہد نے کہا۔ صبح چل کے ہم 12 بجے کورٹ میں رجسٹرڈ کروا لیں گے۔ دل میں آئے وسوسوں کو شاہد کی باتوں سے سلا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ کوئی نیا وسوسہ پوری شدت سے بیدار کر رہا تھا۔ اشنا ایریا کے پارک میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں بیگ تھا جس میں رقم اور مما کے بیش قیمتی زیورات موجود تھے۔ تمام ضروری اشیاء شاہد کے گائیڈ کرنے پر وہ گھر سے چوری چھپے لے کر آئی تھی۔ کافی ٹائم گزر گیا لیکن شاہد نہ آیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ تنہا اکیلے ماڈل پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اشنا نے دیکھا، اندھیرے سے 3-4 گنڈے نمودار ہوئے۔ اشنا کی روح میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ اپنی عزت کی سوچ رہی تھی۔ اس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ میری حفاظت کرنا، میری عزت آبرو کی حفاظت کرنا، کیونکہ اشنا کو اس وقت اپنی عزت اور آبرو کی فکر ستانے لگی تھی۔ اشنا نے سختی سے آنکھیں میچ لی اور اپنے رب کو یاد کرنے لگی۔ اشنا میری جان۔ شاہد کی محبت سے لبریز آواز اشنا کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اشنا نے فوراً آنکھیں کھولی، حیرت سے اس کے ساتھ موجود لڑکوں کو دیکھا جو بغور اشنا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اشنا چلو، یہ موبائل اور بیگ مجھے دے دو، شاہد نے مسکرا کے کہا تھا۔ اشنا کو شاہد کے انداز جدا لگ رہے تھے، پھر بھی شاہد کو سامان تھما دیا تھا۔ یارو چلو، میرا کام ہو گیا ہے، اب یہ لڑکی تمہارے حوالے، شاہد مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اشنا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ شاہد خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ پاگل لڑکی، تم میری محبت نہیں کمائی کا ذریعہ تھیں۔ تم کو پورے 6 لاکھ میں فروخت کر دیا ہے میں نے اس گروہ کو۔ اشنا پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہد کو دیکھ رہی تھی۔ شاہد، کیا تم نے مجھے بیچ دیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اشنا سسکتی ہوئی بولی تھی۔ اشنا کا ذہن یکایک بیدار ہوا تھا۔ اشنا شاہد کا گریبان پکڑ کر چلائی، او جسٹ شٹ اپ۔ شاہد نے ایک جھٹکے سے اپنا کالر اشنا کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ تم گری ہوئی لڑکی، اپنے ماں باپ اور بھائی کی عزت کی چادر کو میرے لیے روند کر آ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی حشر ہونا چاہیے، تم جیسی لڑکیوں کو جو اپنے گھر کی عزت کو اپنے ہی قدموں تلے روند ڈالتی ہو۔ کوئی بھی اپنے گھر کی عزت نہیں بناتا۔ شاہد چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ خدا کے واسطے شاہد، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں تو تمہاری محبت ہوں نا، تمہاری محبت پر اعتبار کیا ہے میں نے۔ تم نے کہا تھا نا کورٹ میرج کرنے کے بعد ہم واپس گھر آئیں گے، مما پاپا سے بات کر لیں گے اور وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں نا۔ پلیز شاہد، ایسی باتیں نہ کرو، اشنا بھرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ شاہد اکڑ کر نفرت سے بولا، اشنا بی بی کون سے جہاں میں رہتی ہو؟ ہمارے معاشرے میں انسانیت نامی وجود مٹ چکا ہے صفا ہستی سے۔ تم محبت کی بات کر رہی ہو؟ انسانیت نہیں تو محبت کہاں سے آئے گی بی بی؟ اور میں ایک شیطان ہوں، شیطان؟ وہ اشنا کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، اور مجھ سے محبت کی امید نہ رکھنا۔ شاہد، خدا کے واسطے مجھے گھر جانے دو۔ گھر کی 4 دیواری کتنی محفوظ ہوتی ہے، آج اشنا کو اس کی خبر ہو رہی تھی۔ شاہد پلیز مجھے گھر جانے دو، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے پاپا تمہیں دے دیں گے، میری عزت اور آبرو کو ایسے نہ روندو شاہد پلیز۔ اشنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، شاہد کی منت سماجت کر رہی تھی۔ شاہد چلا گیا اور دھیرے دھیرے وہ اوجھل ہو گیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی چیخو پکار سننے والا وہاں پہ کوئی موجود نہ تھا۔ محبت نے اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا تھا، اور اتنے گہرے گڑھے میں گرا دیا تھا کہ وہ اپنی پہچان بھی کھو چکی تھی۔ شاہد نے اسے فروخت کر کے باندی بنا لیا تھا۔ اس کا مالک نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اشنا کو اپنے چاروں طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، کہیں سے کوئی روشنی کی رونق نہیں آ رہی تھی۔ اس گروہ نے اشنا کو طوائف بنا دیا تھا۔ آج اشنا نے خود کو ان تاریک راہوں کا مسافر بنا لیا ہے۔ آج میں جب ایک طوائف کے روپ میں جی رہی ہوں
روز میرے جسم سے میرے خریدار فائدہ اٹھاتے ہیں، روز میرا جسم نوچا جاتا ہے، روز میرا جسم بیچا جاتا ہے۔ تو آج میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے محبت کی تو مجھے یہ سزا ملی۔ کیا محبت کا دوسرا نام سزا ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ سچ ہے، کیونکہ میں آج ایسی ذلت اور رسوائی بھری زندگی جی رہی ہوں جو میں نے کبھی زندگی میں نہ سوچی تھی۔ میں آج کی لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب تم باہر جاؤ تو سمجھ جانا کہ کوئی شاہد نما شیطان تمہارا جسم بیچنے کے لیے کسی گلی میں موجود ہوگا۔ تم اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا اور ایسی محبت ہرگز نہ کرنا جو تمہیں کیچڑ میں پھینک دے اور اس کیچڑ کا داغ تم زندگی بھر نہ دھو سکو۔ سچ میں محبت کا دوسرا نام رسوائی ہی ہوتی ہے، یہ میں نے پہچان لیا، یہ میں نے جان لیا۔ لڑکیوں، تم ایسی محبت کبھی نہ کرنا، اپنے ساتھی پر اندھا اعتبار کبھی نہ کرنا کہ وہ تمہیں نوچ کھائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس طریقے کے شیطان آج معاشرے میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہ تھی میری کہانی اشنا کی، جو آج ایک طوائف بن چکی ہے، اور اشنا طوائف کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور۔